السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین قدر، سب سے پہلے میں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، آپ ساروں نے بولنا ہے تاجدار ختم نبوت۔ ذرا جتنا پیار ہے اتنا اظہار ہونا چاہیے، بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے بولنا ہے تو میں نے بولنا ہے۔ آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ حضرات گرامی قدر، ذرا توجہ میری طرف رکھیے۔ کائنات کے پروردگار نے جب سے دنیا بنائی ہے اس وقت سے لے کر کے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا ہے، لیکن جب وہ نبی اس دنیا سے چلے جایا کرتے تو ان کی لائی ہوئی شریعت کے اندر تبدیلی ہو جایا کرتی تھی، تبدیلی ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن جدو واریاں آمینہ دے لال دیاں آ گئیاں، جدو واریاں عبداللہ دے لگتے جگر دیاں آ گئیاں، جدو واریاں آمینہ دے نور نظر دیاں آ گئیاں، پھر اصول بدل گیا۔ کائنات کے پروردگار نے اصول بنا دیا، محبوب اب آپ کی شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اور قیامت کے دن تلک کے لیے آپ کی شریعت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب میرے نبی کی شریعت آنے کے بعد نئی شریعت کی ضرورت ختم ہو گئی، تو اسی طرح میرے نبی کے بعد نبوت ختم ہو گئی ہے۔ کائنات کے پروردگار نے ختم نبوت کے تاج کو میرے محبوب کے ماتھے پر سجا دیا ہے۔ آئیے، میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو میرے پیغمبر کی ختم نبوت قرآن پاک سے سناؤں۔ آؤ غور کیجئے، قرآن پاک کا پہلا مقام والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا تذکرہ قرآن پاک کا دوسرا مقام شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا تذکرہ آئیے قرآن پاک کا تیسرا مقام وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ۔ میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا تذکرہ قرآن پاک کا چوتھا مقام وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا۔ میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا تذکرہ قرآن پاک کا پانچواں مقام اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا تذکرہ قرآن پاک کا چھٹا مقام یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا تذکرہ قرآن پاک کا ساتواں مقام هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا تذکرہ آئیے قرآن پاک کا آٹھواں مقام دیکھیے۔ کائنات کے پروردگار نے کہا ما کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا تذکرہ قرآن پاک کا نواں مقام ما انزلنا علیک القرآن ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا تذکرہ قرآن پاک کا دسواں مقام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا تذکرہ قرآن پاک کا 11واں مقام تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا تذکرہ قرآن پاک کا 12واں مقام وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا تذکرہ قرآن پاک کا 13واں مقام ان هو الا ذکر للعالمین۔ میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا تذکرہ آئیے قرآن
قرآن پاک کا 14واں مقام انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا تذکرہ۔ آئیے قرآن پاک کا 15واں مقام ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وخاتم النبیین وخاتم النبیین وخاتم النبیین وخاتم النبیین، میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا تذکرہ۔ آئیے احادیث کی طرف دیکھتے ہیں، صحیح بخاری اٹھا کر کے دیکھیے، وَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا تذکرہ۔ صحیح مسلم اٹھا کر کے دیکھیے، وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ النَّبِيُّ، میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا تذکرہ۔ سنن ترمذی اٹھا کر کے دیکھیے، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا تذکرہ۔ آئیے سنن ابی داود اٹھا کر کے دیکھیے، انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی انا آخر الانبیاء لا نبی بعدی، میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا تذکرہ۔ ابن ماجہ اٹھا کر کے دیکھیے، وانا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا تذکرہ۔ آئیے آپ کی سماعتوں کے حوالے ایک اور حدیث کر دیے دیتا ہوں، سلسلہ صحیح حدیث کی، سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے، روایت نمبر 2456 ہے۔ کائنات کے نبی نے فرمایا، آتانی ملکانی، میرے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اور ان میں سے ایک نے کہا کیا یہ وہی شخص ہے جس کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے؟ دوسرا بول کر کے کہتا ہے ہاں ہاں یہ وہی شخص ہے۔ اس نے کہا فَزِنْهُ بِرَجُلٍ، اس محمد عربی کا ایک آدمی کے ساتھ وزن کیجئے۔ میرے نبی کا ایک آدمی کے ساتھ وزن کیا گیا، بِعَشْرَ 10 آدمیوں کے ساتھ وزن کیا گیا، بِمِئَةٍ 100 آدمیوں کے ساتھ وزن کیا گیا، بِأَلْفٍ 1000 آدمیوں کے ساتھ وزن کیا گیا۔ آخر کار ان میں سے ایک پکار اٹھا، فقال احدهما لصاحبه لو وزنته بأمة، اے سن لے بات لکھ کر کے لے جا، اگر اس محمد عربی کا وزن پوری کائنات سے کیا جائے تو اس محمد عربی کا ترازو وزنی رہے گا، اس کا ترازو باری رکھے گا۔ اور یارو وزن کر کے بات بتانا یہ مقصود تھا کہ ایک طرف محمد عربی کی بات ہو، دوسری طرف کسی امام کا قول ہو، ایک طرف محمد عربی کی بات ہو، دوسری طرف کسی فقیہ کی فقاہت ہو، کسی محدث کی تحدیث ہو، کسی مفسر کی تفسیر ہو، کسی مجتہد کا اجتہاد ہو، کسی مفکر کا تفکر ہو، یا میرے نبی کی بات کے ہوتے ہوئے کسی امام کا قول مانے۔ ختم نبوت کا ڈاکو ہے جو میرے نبی کی بات کی موجودگی میں کسی مجتہد کا اجتہاد مانے، ختم نبوت کا ڈاکو ہے جو میرے نبی کی بات کی موجودگی میں کسی مفتی کا فتویٰ مانے، ختم نبوت کا ڈاکو ہے۔ اور میں بات آگے بڑھا دیتا ہوں، آئیے نا پوری کائنات کی اسمبلیاں مل کر کے کوئی قانون بنا ڈالیں اور وہ قانون مخالفت کرے میرے پیغمبر کی بات کی، اور رب کعبہ کی قسم ہے پوری بصیرت کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں اور یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور رب کعبہ کی قسم ہے جو میرے پیغمبر کی بات کے اوپر ان اسمبلیوں کا قانون مانے وہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے۔ اور جب میں ان کو ختم نبوت کا رکھوالا نہیں مان سکتا، میں سیال کوٹ کی زمین پر پیدا ہونے والے اس کانے لائن کو نبی کیسے مان لوں؟ لوگ کہتے ہیں صدیقی صاحب ان میں یہ عیوب تھے، ان میں یہ عیوب تھے۔ میں کہتا ہوں یارو اگر اس میں کوئی کمزوری نہ ہوتی، اس کے نقوش میں توازن ہوتا، قد و قامت میں تناسب ہوتا، بات کا پکا ہوتا، مرد میدان ہوتا، چھاتی 45 انچ، کمر ایسی کہ CID کو پتہ نہ چلتا، ابوالکلام اس کا پانی بھرتا، خیام اس کی چاکری کرتا، غالب اس کا وظیفہ خار ہوتا، انگریزی کا شیکسپیئر ہوتا، پھر نبوت کا دعویٰ کرتا، تو بول کر کے بتاؤ ہم نبی مان لیتے؟ بول کر کے بتاؤ نبی مان لیتے؟
اس کو نہیں نہیں یارو ہم نہیں نبی مان سکتے. میں تو کہا کرتا ہوں اگر وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرتا جسے بیٹی نبی نے دی, تلوار حق نے دی, حضرت علی, حضرت عثمان و علی, حضرت ابو بکر و عمر بھی نبوت کا دعویٰ کرتے تو کیا صدیقی ان کو نبی مان لیتا؟ نا بابا نا, یہ سودا ہمیں وارے ہی کوئی نہیں ہے. میرے پیغمبر کے علاوہ کوئی اور تاج ختم نبوت پہن سکے. اور رب کعبہ کی قسم ہے, کہاں پر مجھے الفاظ یاد آئے علامہ احسان الہی ظہیر کے, انہوں نے چینیاٹ کی کانفرنس میں کہا تھا او اہل حدیثو تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ختم نبوت پر ظاہری ڈاکہ ڈالنے والوں کو بھی روکا ہے, باطنی ڈاکہ ڈالنے والوں کو بھی روکا ہے. اور رب کعبہ کی قسم ہے جب تک جسم میں جان رہے گی, منہ میں زبان رہے گی, خون کا آخری قطرہ باقی ہے, ہم ختم نبوت کا ظاہری لحاظ سے باطنی لحاظ سے دفاع کرتے رہیں گے. ہاں ہاں, کوئی گولی, کوئی بم کا دھماکہ, کوئی جیل, کوئی ہتھ کڑی ہمیں پیغمبر کی ختم نبوت کا ظاہری لحاظ سے باطنی لحاظ سے دفاع کرنے سے روک سکتے؟ اب بول کر کے بتاؤ, ہاتھوں کو اونچا کر کے, ہاتھوں کو کھڑے کر کے بتاؤ, روک سکتی؟ روک سکتی؟ اور رب کعبہ کی قسم ہے میرا نبی تو وہ نبی ہے جس نے کل قیامت کا دن ہوگا جنت کا دروازہ کھلوائے گا تو میرا نبی ہوگا. کل قیامت کے دن جس کی سارے نبی بیعت کر لیں گے وہ میرا نبی ہوگا. اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں ہے سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, جس کا کونین میں کوئی سامنے نہیں ہے, وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی, آخری ہے شمارا ہمارا نبی. جو جملہ آنے والا ہے پتہ چلے گا ختم نبوت کے پروانے بیٹھے ہیں, آخری ہے شمارا ہمارا نبی. اب نبی نہ قیامت تلک آئے گا, اب نبی نہ قیامت تلک آئے گا, قیامت تلک کے لیے ہے ہمارا نبی, ہمارا نبی.